بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ ایک یہودی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں جا رہے تھے کہ وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے اس وقت تک میں آپ کو یہاں سے نہیں جانے دوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کریں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ بات ہے تو میں تیرے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ وہاں جمع ہوتے گئے۔ انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو انہوں نے اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ہر طرح کی انتقامی کارروائی سے روک دیا اور فرمایا کہ تم دور چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بلمحہ گرم ہو رہا تھا اور اس کی تپش سے آپ کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ آپ کے چہرہ مبارک سے پسینہ بہنے لگا۔ اس کے باوجود آپ نے کسی طرح کے غصے کا اظہار نہ کیا اور کوئی سخت جملہ نہ کہا۔ سارا دن وہیں بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز وہیں پڑھی۔ پھر رات چھا گئی، آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور فجر کی نماز بھی وہیں ادا کی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اس سے یہ کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کی یہ جرأت کہ آپ کو یرغمال بنا کر اپنے پاس بٹھا لے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا کہ میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ میں آپ کی توہین کروں، اس ذریعے سے میں آپ کے پیمانہ صبر کو آزمانا چاہتا تھا۔ کیونکہ توریت میں نے آپ کی یہ صفت پڑھی ہے کہ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ تندخو، سخت مزاج اور بیہودہ گوئی کرنے والا نہ ہوگا اور کوئی جھوٹی بات زبان سے نہیں کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر تصدیق کی ہے کہ توریت میں بالکل سچ کہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت رسالت ہونے کے 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر اللہ کا پیغام پہنچائیں اور لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے جزیرۃ العرب کے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے بلند آواز سے فرمایا، لوگو، میں اللہ کا رسول ہوں، تم رب العالمین پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور سب کی خواہش ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور وہاں پر بھی آپ نے 3 بار وہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے آپ کا یہ اعلان سنا تو اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے زمین سے پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، خون بہنے لگا اور آپ کا پورا چہرہ خون سے لہو لہان ہو گیا۔ اس کے بعد تمام مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجبور ہو کر کوہ ابو قیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں دکھائی نہ دیے۔ ناکام و نامراد ہو کر انہیں واپس لوٹنا پڑا۔ اسی اثناء میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس واقعے کی اطلاع دی
کہ میرا خیال یہ ہے کہ محمد مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام کو شدید دکھ ہوا اور آپ ام المومنین حضرت کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا، میں نے سنا ہے کہ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنتباری کی ہے، اور بعض لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے چلیں، ممکن ہے کہ ہمیں ان کا کہیں نشان مل جائے۔ آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پر قربان۔ آپ کس وادی میں بھوکے پیاسے ہیں؟ آپ نے مجھے اپنے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت ختیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی کہ کوئی ہے جو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دے، کیا کسی نے انہیں دیکھا ہے؟ مجھے ان کے متعلق بتلائیں۔ اس وقت جبرائیل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے۔ ان کے پیچھے ملائکہ کی بہت سی صفیں تھیں۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے فرمان کی تعمیر کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ چاہیں تو اس قوم کو تباہ کر دیں گے اور ان کا دنیا میں کہیں نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ رحمت العالمین نے فرمایا، میں نبی رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں عذاب و انتقام کا حامی نہیں ہوں۔ پروردگار میری قوم کو معاف کر دے، وہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، ختیجہ سلام اللہ علیہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ ختیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو رلا دیا ہے، آپ انہیں جواب دیں، اللہ کی طرف سے اور ہماری طرف سے انہیں سلام پہنچائیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ختیجہ اور علی کو صدا دی اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ دونوں شخصیات آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے آپ کی پیشانی پر پٹی باندھی اور گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر آ چکے ہیں تو انہوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور سنتباری شروع کر دی۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنتباری میں معمولی وقفہ ہوا تو حضرت ختیجہ گھر سے نکلی اور انہوں نے چیخ کر کہا کہ فرزندان قریش، کیا تم سے حیا رخصت ہو گئی ہے؟ تم اپنے قبیلے کی معزز اور محترم خاتون کے گھر سنتباری کرنے لگے ہو۔ اگر تمہیں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع نہ دو اور اپنے لیے ہمیشہ کی ذلت و بدنامی تو نہ خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کی گفتگو سنی تو ندامت کے مارے ان کے سر جھک گئے اور وہ شرمندہ ہو کر اپنے گھروں کو چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت اسلام کا آغاز ان روح فرزا واقعات سے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں سلام ہوں۔ آپ نے لوگوں کو گمراہی اور ضلالت سے بچانے کے لیے قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کیا اور صدمے برداشت کیے۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ایمان افروز ویڈیو۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔